سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیقل خیرن، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے۔ جس کا اللہ پہ ایمان، آخرت کے دن پر ایمان ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر خاموش ہی رہے۔ اچھی بات اگر نہیں کہہ سکتا نا، پھر چپ رہے، یہ چپ رہنا پھر چنگی گل۔ اب دیکھیں اس حدیث میں دو باتیں سکھائی گئی ہیں، کہیں تو اچھی بات کہیں، اور بری بات کہنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ اسی طرح دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض اوقات بندہ زبان سے بے توجہی میں، لا علمی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے، اور اس بات کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، جتنا بعد ہے، جتنی دوری ہے، اتنی دوری وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ کس سے پہنچ رہا ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ صرف اس زبان کی وجہ سے جہنم میں بھی گر رہا ہے، اور پھر جہنم کے اندر بھی اتنی گہرائی میں گر رہا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے وہ بات بھی اس کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ زبان سے کہتا ہے، اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، لیکن اس سے اللہ ایسا راضی ہوتا ہے، اللہ جنت میں کئی درجات تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر اسی روایت کے دوسرے حصے میں ہے، بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے، لا علمی ہوتی ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس بات کے کہنے کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ تین روایتیں، ایک روایت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوسری روایت میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو خیال ہی نہیں ہوتا، لیکن اس بات کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی تک جا پہنچتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اب تیسری روایت میں بعض اوقات بندہ اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ کہتا ہے، لیکن اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ ایسا راضی ہوتا ہے، جنت کے کئی درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی بات کہتا ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جہنم میں جا پہنچتا۔ اب یہ سارے عمل کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ زبان کی۔ تو زبان یہ میرے رب کی بڑی عظیم نعمت ہے، حکم ہے کہ ہم اچھی بات کہیں۔ ایسی مشینری ہے، جب سے پیدا ہوئے چل رہی ہے، نہ سروس کی ضرورت، نہ ٹیوننگ کی ضرورت، نہ اس کی کسی اور چیز کی ضرورت، نہ پٹرول ڈلتا ہے اس میں۔ دماغ نے سوچا، ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے امانت کے طور پر دیا، ایسا نہیں کہ جس طرح مرضی بولتے جاؤ بس بولتے جاؤ، امانت کے طور پر اللہ نے دیا، حکم دیا، اسے صحیح استعمال کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ وہ کہتے ہیں نیزوں کے لگائے ہوئے زخم، تلواروں کے لگائے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کا لگایا ہوا زخم سدا ہرا بھرا رہتا ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ زبان کی وجہ سے زخم ایسا لگتا ہے، اس لیے تو حکم ہے زبان کے ذریعے سے ہم نے زخم نہیں لگانے، ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں، اچھے اچھے الفاظ کہنے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ اچھی بات کہیں، اللہ نے یہ امانت کے طور پر ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اور میرا رب اگر چاہے، زبان بھی ہوتی ہے، بندہ گنگا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا،
ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرا آپریشن ہوا، میرے جسم پر کوئی بے حسی سی طاری ہو گئی، جسم کے اعضاء حرکت نہ کرتے تھے، میں اتنا پیاسا تھا، میں زبان سے بولنا چاہتا تھا کہ مجھے پانی دو، لیکن کہتا ہے بس صرف آدھا گھنٹہ یہ کیفیت مجھ پہ رہی کہ میں زبان سے بول نہیں سکا۔ کہتا ہے پوری زندگی گزر گئی، وہ آدھے گھنٹے والی کیفیت مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے ساتھ کس طرح بیتی کہ میں زبان سے بول نہ سکتا تھا۔ اگر میرا رب پابندی لگا دے نا، صرف 1 گھنٹے کے لیے تم نہیں بول سکتے، ہمیں صحیح معنوں میں سبق ہم سیکھ لیں گے کہ اس زبان والی نعمت کی ہم قدر کریں۔ اور جب میرا رب چاہے گا زبان بولنا بند کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے رہے تھے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی بائیں ران گواہی دے گی کہ کیا کیا کرتا رہا انسان۔ زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ پھر دوسرے اعضاء کہیں گے کہ یہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے، ہم تمہارے چسکے کی خاطر، مزے کی خاطر یہ سارے کام کرتے تھے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ جس ذات نے ہر چیز کو گویائی دی، بولنے کی قوت دی، اسی ذات نے آج ہمیں بلوا کے رکھ دیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو زبان یہ میرے رب کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ تو زبان یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ دیکھیں اسی زبان کی وجہ سے کافر جب کلمہ پڑھتا ہے، پڑھتا اتنا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی دیر لگی زبان کو پڑھتے؟ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے جہنمی تھا اب جنتی بن گیا ہے، پہلے رب کا مبغوث تھا، رب کا غضب اترتا تھا، اب اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پہلے میرے نبی کی نافرمان امت میں شامل تھا، اب فرما بردار بن۔ کس وجہ سے؟ زبان کی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا چاہو تو اچھی بات کو، غلط بات نہ کرو۔ تو یہ زبان ہم استعمال کریں، سبحان اللہ، سارے پڑھ لیں ایک دفعہ، سبحان اللہ۔ زبان پہ کتنا وزن ہوا، کتنی مشکل زبان کوئی سبحان اللہ کہنے میں۔ فرمایا یہ ترازو کا آدھا پلڑا سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے، اسی زبان کی وجہ سے نیکیاں کما رہے ہیں، جنت کما رہے ہیں، جنت کے درجات کما رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے رب کے محبوب بن رہے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے ہم حضور کی فرما بردار امت میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ زبان ہی تو ہمیں کروا رہی سارے کام۔ اور اس سبحان اللہ کی تمہیں ایک قدر بتاؤں، ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ایک اور اللہ والے تھے۔ یہ ایک بات ہے، حدیث، قرآن و حدیث کی بات نہیں، سمجھنے کے لیے عبرت کے طور پر بعض اوقات ایسی باتیں بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اللہ والے نے قبر پہ کیا کیا، کچھ مراقبہ کیا، تو اس کو قبر والے کے کچھ حالات معلوم ہوئے کہ قبر والا کس حالت میں ہے۔ دیکھا قبر والا قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا قبر میں بھی قرآن؟ انہوں نے کہا ہاں قبر میں بھی قرآن۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا قبر میں جب سوال جواب ہوتے ہیں نا، جب بندہ جنتی ثابت ہو جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے، جنتی ثابت ہو گیا، تو اتنا عرصہ تو نے یہاں پہ رہنا ہے، تو جو مرضی عمل کر، تو جو اس کو پسند عمل ہوتا ہے وہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ مجھے قرآن پسند تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے کہا میں قرآن پڑھتا رہوں۔ اچھا، اس نے پوچھا تو نے قبر میں آ کر کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا؟ اس نے کہا 70,000 دفعہ میں نے قرآن کا ختم کر لیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 70,000 دفعہ میں نے قرآن کا ختم کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی قبر والے نے 70,000 دفعہ قرآن، اس نے کہا سبحان اللہ۔ اوپر والے اللہ والے نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ قبر والے نے کہا ایک سودا کر میرے نال۔ نے کہا وہ کیا؟ یہ 70,000 دفعہ جو قرآن میں نے پڑھا تو لے لے، یہ جو ابھی تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھی ہے نا، یہ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ 70,000 قرآن دینا چاہتا ہے، میں ایک سبحان اللہ، یہ کیا؟ کوئی اس کی حقیقت تو بتا۔ اس نے کہا جس جگہ ہم ہیں قبر میں، یہاں اعمال کرتے رہیں، اجر کوئی نہیں، اور جس جگہ دنیا میں تم ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی 70,000 قرآن کے پڑھنے سے زیادہ قیمتی۔ تو پڑھے نا سبحان اللہ۔
اب ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان جو رب کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ کتنا وزن میرا لگا جو میں نے کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرا کتنا زور لگا۔ اب روایت میں آتا ہے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں، ترازو کے اندر کیا ہے؟ بڑے وزنی ہیں، قیامت والے دن ان کا بڑا وزن ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔ یہ دو کلمے ہیں، رب کو بڑے محبوب، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، ترازو میں بڑے وزنی۔ اب یہ کس وجہ سے ہم نیکی کما رہے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ نیکی کس وجہ سے مل رہی ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک صحابی آئے میرے نبی کی خدمت میں، عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو تمام اعمال میں افضل ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا مشکل ہے۔ اور یہ بھی نہ سوچیں یار میری تو توجہ ہی اس طرف نہیں ہے۔ روایت میں کیا آتا ہے؟ بندہ بے توجہی میں کہہ دیتا ہے، اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ توجہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اہمیت کا پتہ نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ جب ہم کلمے کو پڑھیں گے، رب کو راضی کرنے والا کلمہ ہے، اس سے ہم رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تو ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر شر سے پاک۔ جب ہم یہ اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اسی کا وہ جو ایک روایت جس میں یہ آیا ایک کلمے کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات، اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں بھی جا پہنچتا ہے، اسی زبان کے ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا مشرق اور مغرب کا بعد اور فاصلہ ہے، اتنی گہرائی تک، وہ بھی تو زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان توجہ سے سماعت فرمائیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، جو بچہ، جو جوان، جو بوڑھا دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ غلط استعمال نہیں کروں گا، ما بین لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کی ضمانت دے دے، زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے کہ غلط استعمال نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، میرے نبی نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہم نہیں سنبھال سکتے، تھوڑی سی محنت کریں، زبان کو کنٹرول۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، مروڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آ گئے، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اس زبان نے کئی دفعہ مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے، اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت میں ڈالا ہے، اس لیے اسے پکڑ رہا ہوں، کنٹرول کر رہا ہوں، قابو میں لا رہا ہوں۔ تو اس زبان کو ہم نے کنٹرول میں کرنا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی، ایک امام ذہبی کے نام سے مشہور ہے، امام ذہبی مشہور ہے، ان کی ایک کتاب ہے الکبائر، انہوں نے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت علی تشریف لائے، انہوں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج والی رات گیا نا، معراج والی رات جب میں معراج پہ گیا، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، آج اس تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو اس میں میرے نبی نے 6 عورتوں کے عذاب بتائے، 6 عورتوں کے، ان میں 4 عورتوں کو عذاب صرف زبان کی وجہ سے، 4 عذاب کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی، دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، بالوں کے بل لٹکانا، پھر دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا، جہنم کی آگ کا اسے لگنا، کتنے بڑے عذاب ہیں۔
اور میرے نبی نے فرمایا ایک عورت کو میں نے دیکھا زبان کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی، اور ایک عورت کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ ایک اور عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں نے اسے جہنم میں دیکھا، اس کے پاؤں سینے سے لگے ہوئے، ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، جہنم میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اس کا چہرہ خنزیر کی طرح، بقیہ جسم گدھے کی طرح، سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے تھے۔ ایک اور عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کتے کی طرح، وہ عورت کتے کی طرح تھی، اس کے منہ کے راستے سے فرشتے آگ ٹھونس رہے تھے، وہ پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عورتوں کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، آج رونا آ رہا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا جان بتائے تو صحیح ان کو یہ کس عمل کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا جو عورت جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی یہ میری امت کی وہ عورت تھی جو پردہ نہ کرتی تھی، پردہ نہ کرتی تھی، بے پردگی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بالوں کے بل لٹکایا گیا تھا۔ یہ حدیث غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اپنی عورتوں تک پہنچائیں۔ یہ حدیث بے پردگی آج کتنی عام ہو گئی ہے، فیشن بن چکا ہے بے پردگی۔ اب تو سروں سے کپڑا بھی اترتا جا رہا ہے، دوپٹہ سر سے اتر گیا، اب گلے میں آ پہنچا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عورت کو اس طرح عذاب بے پردگی کی وجہ سے، زبان کے بل جو جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کس وجہ سے لٹکائی گئی تھی؟ پوچھا گیا میرے نبی سے، میرے نبی نے فرمایا زبان کے ذریعے سے اپنے خامد کو تکلیف دیتی تھی، زبان کے ذریعے سے اپنے خامد کو تکلیف، اور یہ خامد ایک بتایا گیا ہے نا، وگرنہ زبان کے ذریعے سے جس کو بھی تکلیف پہنچائے، یہ تکلیف پہنچانا اچھی بات تو نہیں۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ زبان کے ذریعے سے لگائے ہوئے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکائی گئی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ حدیث جو پچھلے جمعے سنائی گئی تھی، ایک عورت جس کے بارے میں تذکرہ ہوا میرے نبی کی خدمت میں، میرے نبی نے فوراً پوچھا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور پڑوسی تنگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائیں گی، زبان کی وجہ سے تنگ تھے، تو زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکائے جائیں گے۔ اگر زبان ہماری تیز ہوئی، تیز ترار ہوئے، زبان کے ذریعے سے تانے مارے، زبان کے ذریعے سے غیبتیں کی، زبان کے ذریعے سے چغلیاں کھائیں، زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی، تو پھر یہ عذاب تو ہونے ہیں۔ تیسری عورت کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھاتیوں کے بل، جو سینے کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی، یہ وہ عورت تھی جس کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات تھے، غیر مردوں سے ناجائز تعلقات۔ یہ قیامت والے دن سینوں کے بل جہنم میں، مرد ہوں گے اگر عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، یہ عذاب، یہ وبال، عورتیں ہوں گی عورتوں کو یہ عذاب اور وبال، یہ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائے جائیں۔ اور وہ عورت جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پیر اس کے سینے کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے، جہنم میں آگ کے اندر جل رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو غسل جنابت اور مخصوص ایام میں غسل کا اہتمام نہ کرتی تھی، غفلت کرتی تھی، اور پھر استہزاء کرتی تھی، استہزاء، مذاق اڑاتی تھی نماز کا۔ اب دیکھیں اس میں زبان والا عمل آ گیا، یہ کسی کا استہزاء اڑانا، مذاق اڑانا، اور پھر خاص کر دین کے کسی عمل کا مذاق اڑانا زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو زبان کے ذریعے سے دین کے کسی بھی عمل کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیفیت؟ میرے نبی نے ایک عورت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے پاؤں سینے کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا، اور غسل جنابت اور مخصوص ایام میں غسل میں بھی غفلت برتتی تھی۔ خدا را ہم اپنی عورتوں کو کچھ مسائل شریعت سکھائیں۔ ہماری عورتوں کو نہیں پتہ کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس میں غسل کا کیا طریقہ ہے، کتنے دن ہیں، مخصوص ایام کے بارے میں انہیں کچھ نہ کچھ علم دیا جائے۔ کتابیں ہیں، بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور اگر گھروں میں رکھ لیا جائے، عورتیں پڑھتی ہیں، ان کو مسائل سے روشناسی اور آگاہی ہوتی ہے۔ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ چلے، ہمارے محلے میں عورتیں ہیں، کچھ عالمہ ہیں، کچھ حافظہ ہیں، کچھ قاریاں ہیں، ان سے مل کے رابطہ کر کے اس مسئلے کی تحقیق و تفتیش کر لی جائے، آسانی ہوگی۔
اور وہ عورت جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرہ خنزیر کی طرح، بقیہ جسم گدھے کی طرح تھا، سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے تھے، اس کو 2 عمل کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، جھوٹ بولتی تھی، چغلی کھاتی تھی۔ آج ہماری عورتوں میں یہ بات نہیں ہے، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، چغلی کھانا، اور یہ چغلی کوئی معمولی گناہ ہے؟ میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا آپ صحابہ کو جلدی جلدی سواریاں دوڑاؤ، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، فرمایا ایک کو چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ چغلی کھانے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس عورت کو کس طرح جہنم میں عذاب ہو رہا ہے؟ چہرہ خنزیر کی طرح، بقیہ جسم گدے کی طرح، سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، چغلی کھاتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ چغلی کھانا، جھوٹ بولنا کس عضو سے یہ گناہ ہوتا ہے؟ زبان سے۔ اس لیے میں نے فرمایا نا شروع میں کہ 6 عورتوں میں سے 4 عورتوں کو عذاب زبان کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور جو آخری عورت میرے نبی علیہ السلام نے بتلائی کہ وہ عورت جس کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا کہ اس کی شکل کتے کی طرح، فرشتے اس کے منہ میں آگ ٹھوس رہے تھے، پاخانے کے راستے سے وہ آگ نکل رہی تھی، گرز بھی فرشتے مار رہے تھے، یہ عورت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، حسد کی وجہ سے اور احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حسد، ویر، وٹ، غصہ، کینہ، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، میرے نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں؟ میرے پاس کوٹھی نہیں ہے، اس کے پاس کیوں؟ میں تو عالم نہیں بنا، یہ عالم کیوں بن گیا؟ میں تو ڈاکٹر نہیں بنا، یہ ڈاکٹر کیوں بن گئے؟ یہ حسد کی وجہ سے۔ اور عورتوں میں یہ بیماری عام تام ہوتی ہے۔ اور احسان جتلانا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، اچھائی کی، بھلائی کی، جب ہمارے ساتھ اچھائی، نیکی، بھلائی اور تعاون کرنے کا وقت آیا، اس وقت کسی نے آنکھیں پھیر لیں، عورتیں فوراً احسان جتلا دیتی ہیں۔ جب تمہارے اوپر موقع تھا، جب تیرا بیٹا اس کو مسئلہ ہوا تھا، میں آئی تھی، میں 1000 روپیہ بھی دے گئی، اور جب ہماری باری تو آئی نہیں۔ احسان جتلانا، تو اس لیے احسان جتلانے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے عورت کو یہ عذاب ہو رہا تھا، کتے کی مانند تھی، فرشتے منہ میں آگ ٹھونس رہے تھے، پاخانے کے راستے سے نکل رہی تھی۔ تو یہ کہ احسان جتلانا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ چغلی یہ کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ استہزاء دین کا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ اور خامد کو تکلیف زبان کے ذریعے سے پہنچاتی تھی، تو زبان کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ تو اس زبان والے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس زبان والے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ زبان ایک روایت میں آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم سنا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو جہنم میں جہنمیوں کی جو کثرت ہوگی، ان میں اکثر زبان کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہوئے۔ اب بھی ہم نہ سنبھلیں، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو جہنم میں لوگ جائیں گے، جہنمیوں کی اکثریت وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت میں واضح ہے، میرے نبی نے فرمایا، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، میرے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ہوں گے جو اوندے منہ جہنم میں زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ تو اس زبان والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زبان جہنم میں لے جانے والی۔ میرے نبی نے ایک دفعہ حضرت معاذ کو لمبا چوڑا واز فرمایا، پھر اینڈ پہ فرمایا میرے نبی نے حضرت معاذ کو، تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ پھر میرے نبی نے زبان کو پکڑ کے دکھایا، معاذ اسے کنٹرول میں کر لے، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ زبان کی وجہ سے آدھے گناہ ختم ہو جاتے، زبان کنٹرول میں کر لے۔ تو اس زبان والے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زبان یہ جہنم میں لے جانے والی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا، توجہ سے سماعت فرمائیں، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں جائے گی؟ میرے نبی نے 2 گناہ بتائے، دونوں زبان والے ہیں۔ میرے نبی نے 2 گناہ بتائے،
کہ عورتیں ان دو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کثرت سے ہوں گی، وہ یقین مانے دونوں گناہ زبان سے۔ میرے نبی نے فرمایا عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں خامدوں کی ناشکری بڑی کرتی ہیں۔ عورتیں ناشکری کس وجہ سے؟ زبان سے کرتی ہیں۔ لعن طعن کیسے کرتی ہیں؟ زبان سے کرتی ہیں۔ تو محسوس یہی ہوتا ہے، اگر ہم اپنی زبانیں کنٹرول میں کر لیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت میں میرے نبی نے، عورتوں سے بات آ گئی، ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ اس میں میرے نبی نے عورتوں کے 4 عمل بتائے، فرمایا ان میں اللہ کی اطاعت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور کی اطاعت کا مادہ ان میں کم ہوتا ہے، حضور کی نہیں مانیں گی، اللہ کی نہیں مانیں گی۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں خامدوں کی ماننے والا مادہ کم ہوتا ہے، خامدوں کی نہیں مانیں گی۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں میں بن سنور کر باہر نکلنے کا جذبہ بڑا پایا جاتا ہے۔ ان 4 کرتوتوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ تو ان تمام روایات کا خلاصہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کیا فرمایا؟ جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوسری روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اہمیت کا پتہ نہیں، وبال کا پتہ نہیں، لیکن زبان سے بات کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں جا پہنچتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اور تیسری روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی پیاری بات کہی، اللہ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے بے پرواہی میں، غفلت میں کہتا ہے، پتہ نہیں ہوتا جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو ہم اپنی زبانوں کی، ایک دفعہ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا، اما عائشہ نے عرض کیا حضور وہی جو چھوٹے قد والی تھی۔ اب یہ بات کون سی ہے؟ ہم کہہ نہیں دیتے چھوٹے قد والی، بڑے قد والی، چھوٹے قد والا، بڑے قد والا۔ اما عائشہ نے حضور کے سامنے اتنی بات کی حضور وہ جو چھوٹے قد والی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے اگر سمندر میں ڈال دی جائے سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ زبانوں کی اتنی حفاظت کرنی، اور اس کے مقابلے میں حضور کیا فرما رہے؟ چاہیے اچھی بات کہے، اچھی باتیں کرے۔ اور اس کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو زبان کے دونوں جو ہیں طریقے ہیں استعمال کرنے، اچھے طریقے پہ استعمال کریں، غلط طریقے پہ، اچھے طریقوں میں استعمال کریں گے، اچھی اچھی باتیں کہیں گے۔ اب ایک روایت تعزیت کرنا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تعزیت کرنا، تسلی کے کلمات کہنا معمولی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اب ایک روایت سنیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی تعزیت کی، جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا یا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اللہ قیامت والے دن صرف اسی تسلی کے کلمات کہنے پر اس بندے کو اللہ بیش بہا جنت کے قیمتی جوڑے پہنائیں گے، بیش بہا جنت کے قیمتی جوڑے پہنائیں گے۔ تو معذرت سے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں لائیں، زبان کی حفاظت کریں، زبان سے ناجائز غلط بول۔ مشہور بھی ہے محاورہ، یا زبان تختے بھی لہندی ہے یا تختے تے چڑھے دی، یا زبان تختے بھی لہندی ہے یا تختے تے چڑھے دی۔ اور ایک دفعہ میں نے سکول کی دیوار پہ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا سکول کی دیوار پہ کہ زبان سے اچھی بات کہنے سے، بات کہنے سے یا بندہ دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بات ہی ہے، کہہ تو زبان سے رہا ہے نا، یا اتنی میٹھی بات کہتا ہے بندہ دل میں اتر جاتا ہے، یا پھر ایسی بات کہتا ہے بندہ دل سے اتر جاتا ہے، بندہ آتا ہے انہوں بندہ کدے یاد ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا